حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم ہمارے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو تو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3503۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے، جب وہ کھانے یا پینے کی چیز میں گر پڑے تو اسے اس میں ڈبو دو، پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ وہ زہر والا پر آگے اور شفا والا پر پیچھے رکھتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3504۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی کے مشروب میں مکھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اس میں ڈبو دے، پھر باہر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3505۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3506۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حقیقت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3507۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے سہل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، جیسا خوش رنگ جسم آج دیکھا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کسی پردہ نشی کنواری لڑکی کی جلد بھی ایسے خوش رنگ نہیں ہوتی۔ وہ فوراً ہی زمین پر گر پڑے۔ اچانک تیز بخار ہوا کہ کھڑے نہ رہ سکے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا، سہل کی خبر لیجئے، وہ تو گر پڑے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کے بارے میں کس پر شک ہے؟ لوگوں نے کہا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے والی حرکت کرتا ہے؟ اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے۔ پھر پانی طلب فرمایا اور عامر کو حکم دیا کہ وضو کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ کوہنیوں تک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور تہبند کا اندر کا حصہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنے کا حکم دیا۔ سفیان نے کہا، معمر نے امام زہری سے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ برتن ان یعنی سہل کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3509۔ حضرت عبید بن رفاعہ زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، میں انہیں دم کروا لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر اس تقدیر سے آگے بڑھ جاتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3510۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کا دم کروانے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3512۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم تو صرف نظر سے یا ڈنگ مارنے والی چیز یعنی بچھو وغیرہ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3513۔ حضرت ابو بکر بن محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت خالدہ بنت انس ام بنی حزم ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو کچھ دم سنائے اور دریافت کیا کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے ساتھ دم کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3514۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، انصار کا ایک گھرانہ جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا، بچھو وغیرہ کے ڈنگ کا دم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دم کرنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے دم جھاڑوں سے منع فرما دیا ہے، حالانکہ ہم زہریلے جانور کے ڈنک کا دم کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سناؤ۔ انہوں نے دم کے الفاظ سنائے تو آپ نے فرمایا، ان میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اقرار ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3515۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلی چیزوں کے ڈنک کا، نظر کا اور نملہ کا دم کرنے کی اجازت دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3516۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو کے دم کی اجازت دی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی کو بچھو نے ڈنک مارا تو وہ رات بھر سو نہ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں کو بچھو نے ڈنک مارا تو اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ شام کو یہ دعا پڑھ لیتا تو اسے صبح تک بچھو کے ڈنک کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل یعنی بے نقص اور بے عیب کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3518۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو فرماتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بیماری دور کر دے اے لوگوں کے رب اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ بیماری کو بالکل نہ رہنے دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3520۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی شفا یابی کے لیے انگلی پر لعاب دہن لگا کر یوں کہتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفا سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا یابی کا ذریعہ ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3521۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میں مرا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنا دایاں ہاتھ درد کے مقام پر رکھ کر 7 بار کہہ، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نام سے میں اللہ کی عظمت و قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے یہ دعا اس طرح پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3522۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد، آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا آنکھ یا حاسد کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3523۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تو یوں فرماتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے اور کیڑے مکوڑے سے اور ہر دیوانہ کر دینے والی آنکھ سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو، یا فرمایا اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام وقی رحمہ اللہ کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3525۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین لا یشفیک۔ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3527۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت پھونک مارتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3528۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے تو معوذات سورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مارتے تھے۔ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورتیں پڑھتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے برکت کی امید پر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3529۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وادی کے نشیبی حصے میں کھڑے ہو کر بڑے جمرے پر کنکریاں ماری، پھر واپس ہوئے۔ قبیلہ خثعم کی خاتون آپ کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا جسے آسیب کی شکایت تھی اور وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھر میں یہی باقی بچا ہے اور اسے آسیب ہے، یہ کلام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی کی، پھر یہ مستعمل پانی اسے دے دیا اور فرمایا، کچھ پانی اسے پلا دینا، کچھ اس کے اوپر ڈال دینا اور اس کے لیے اللہ سے شفا کی دعا کرنا۔ ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عورت سے ملی اور کہا، اس میں تھوڑا سا متبرک پانی مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا، یہ تو اس بیمار کے لیے ہے۔ ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 1 سال بعد اس عورت سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور ایسا عقل مند ہو گیا ہے جو عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر عقل مند ہو گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3532۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دھاریوں والے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بینائی ضائع کر دیتا ہے اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دھاریوں والے سے مراد ایک برا سانپ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3534۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں کو قتل کرو اور 2 لکیروں والے سانپ کو اور دم کٹے سانپ کو قتل کر دو کیونکہ یہ بینائی ضائع کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3535۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا اور بدفعلی ناپسند تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3536۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں، بدفعلی کچھ نہیں، اور میں اچھی فعل کو پسند کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3537۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی شرک ہے اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3538۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کی کوئی حقیقت نہیں
بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، کھوپڑی کے الو کی کوئی حقیقت نہیں، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3539۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، اور نہ الو کی کوئی حقیقت ہے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک خارجی اونٹ سے تمام اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تقدیر ہے، پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار اونٹوں والے کے ساتھ اپنے اونٹوں کو پانی نہ پلائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3541۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذام کے مریضوں کو ٹک ٹکی باندھ کر نہ دیکھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3543۔ حضرت عمر رحمہ اللہ اپنے والد حضرت شرید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، قبیلہ ثقیف کے وفد میں ایک مجذوم آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا، واپس چلا جا، ہم نے تیری بیعت لے لی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3544۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قبیلہ بنو زریق کے ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس شخص کا نام لبید بن اعصم تھا، حتیٰ کہ یہ حالت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ آپ فلاں کام کر لیں گے اور اسے کر نہ سکتے۔ ایک دن یا ایک رات کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی، اس کے بعد فرمایا، عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جس کام کے بارے میں رہنمائی طلب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دی ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ میرے سر کے پاس بیٹھے ہوئے نے میرے پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے سے، یا پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، جادو کس نے کیا؟ اس نے کہا، لبید بن اعصم نے۔ اس نے کہا، کس چیز میں؟ اس نے کہا، کنگھی میں، کنگھی کے ساتھ اترے ہوئے سر کے بالوں میں اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، زی اروان کے کنویں میں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے بعد فرمایا، قسم اللہ کی، عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے پانی میں مہندی بھگوئی گئی ہو، اور کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، اور میں نہیں پسند کرتا کہ لوگوں میں اس کی وجہ سے شر پھیلاؤں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ چیزیں دفن کر دی گئیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3545۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی منزل پر ٹھہرتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اسے اس کے کوچ کرنے تک اس منزل میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3547۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں عامل مقرر فرمایا تو مجھے نماز میں پریشان کن خیالات آنے لگے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، ابن ابی العاص ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آ کیوں گئے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں،
آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے شرارت ہے، میرے قریب آؤ۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 بار اس طرح کیا، پھر فرمایا اپنے کام پر چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے، پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے مشغول کر دیا، اسے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے ان کی سادہ چادر لے آؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3550۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے ایک موٹا تہبند دکھایا جو یمن میں بنایا جاتا ہے، اور ایک چادر دکھائی جسے ملبدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کپڑوں میں فوت ہوئے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3551۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کنارے والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3553۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ گھر سے تشریف لائے تو وہ چادر تہبند کے طور پر پہن رکھی تھی۔ فلاں آدمی آیا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اس شخص کا نام بھی لیا تھا، بعد میں راوی کو یاد نہیں رہا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ چادر کتنی اچھی ہے، مجھے عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو وہ چادر تہہ کر کے اس صحابی کے ہم بھیج دی۔ لوگوں نے اسے کہا اللہ کی قسم تو نے اچھا نہیں کیا، یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، وہ تو نے آپ سے مانگ لی، حالانکہ تجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس نے کہا قسم اللہ کی، میں نے آپ سے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس لیے مانگی ہے کہ وہ میرا کفن بنے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس دن وہ صاحب فوت ہوئے وہ چادر بھی ان کا کفن تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3555۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح لباس پہننے سے منع فرمایا۔ لباس پہننے کے یہ 2 ممنوع انداز یہ ہیں، چادر کو اس انداز سے جسم پر لپیٹنا کہ ہاتھوں اور بازوؤں کو حرکت دینا مشکل ہو جائے، اور ایک کپڑے میں اس طرح بیٹھنا کہ اعضائے مستورہ ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3559۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انداز سے لباس پہننے سے منع فرمایا، اشتمال السمہ سے اور ایک کپڑے کے ساتھ اس طرح احتباء کرنے سے کہ آسمان کی طرف اس کا سطر کھلا ہوا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3560۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انداز سے لباس پہننے سے منع فرمایا، اشتمال السمہ سے اور ایک کپڑے کے ساتھ اس طرح احتباء کرنے سے کہ تمہارا سطر آسمان کی طرف کھلا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3561۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تہبند کے طور پر باندھے ہوئے دیکھا۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 3565۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین کپڑے سفید ہیں، انہیں پہنا کرو اور اپنے فوت ہونے والوں کو ان میں کفن دیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3566۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3567۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3569۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ عطیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، بلات کے مقام پر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا ذکر کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ صحیح ہے، میرے کانوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3570۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جو موٹے کپڑے کی چادر زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3571۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کے پٹھے کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ تہبند کی جگہ ہے، اگر تو یہاں تک رکھنا نہ چاہے تو نیچے کر لے، اگر تو نہ چاہے تو اور نیچے کر لے، اگر تو اتنا سا اونچا بھی رکھنا نہ چاہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ تہبند کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہی روایت علی بن محمد کے واسطے سے بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3572۔ حضرت عبد الرحمن بن یعقوب جونی حرقی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہبند کے بارے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مومن کا تہبند یعنی شلوار، پینٹ اور پاجامہ وغیرہ اس کی پنڈلیوں کے نصف تک بلند ہوتا ہے، اس جگہ اور ٹخنوں کے درمیان رکھنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ جو شخص تکبر کے ساتھ تہبند زمین پر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3573۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سفیان بن سہل، کپڑا جائز حد سے زیادہ نہ لٹکا، اللہ تعالیٰ کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3574۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کپڑا قمیص سے زیادہ پسند نہیں تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3575۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائز حد سے زیادہ لٹکانا تہمت میں بھی ہوتا ہے، قمیص میں بھی اور پگڑی میں بھی۔ جو شخص تکبر کے طور پر کسی بھی چیز کو لٹکائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاذ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ کیسی نادر حدیث ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3576۔ حضرت قرہ بن ایاس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بیعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ حضرت عروہ بن عبداللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے کو سردیوں اور گرمیوں میں جب بھی دیکھا ان کے بٹن کھلے ہوئے دیکھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3578۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے شلوار کا سودا کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3579۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا عورت اپنا دامن کتنا لٹکائے؟ آپ نے فرمایا ایک بالشت۔ میں نے کہا تب اس کے قدموں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ، اس سے زیادہ نہ لٹکائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3580۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3584۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3585۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3586۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ کے سر پر سیاہ امامہ ہے اور آپ نے اس کے دونوں سرے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3587۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3588۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے سے، عام ریشم سے اور موٹے ریشم سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3589۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا پہننے سے منع کیا اور فرمایا وہ دنیا میں ان کافروں کے لیے ہے اور آخرت میں ہمارے لیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3590۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکیردار ریشمی کپڑے کا جوڑا دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ یہ جوڑا وفود کے استقبال اور جمعے کے دن پہننے کے لیے خرید لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3591۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کی قمیضیں پہننے کی اجازت دی کیونکہ انہیں خارش کی تکلیف تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3592۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ باریک اور موٹے ریشم کا کپڑا پہننے سے منع کرتے تھے مگر جو اتنا سا ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، پھر دوسری سے، پھر تیسری سے، پھر چوتھی سے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3593۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو عمر عبداللہ بن قیسان تیمی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امامہ خریدا جس کے کنارے پر ریشم کے نشان تھے۔ انہوں نے قینچی طلب فرمائی اور اسے کاٹ ڈالا۔ میں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تعجب ہے عبداللہ پر، اور اپنی خادمہ کو آواز دی اے لڑکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لائی جس کی آستینوں، گریبان اور دونوں طرف کے چاک کے کناروں پر ریشم لگا ہوا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3594۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشم اور دائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3595۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا جس کا تانا یا بانا ریشم سے بنا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اسے کیا کروں؟ کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے فاطمہ کو اوڑھنیاں بنا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3596۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3597۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال نہیں دیکھا، جبکہ آپ نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور سرخ چادریں، تہبند اور چادر پہن رکھی تھیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3599۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھیں، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور انہیں گود میں اٹھا لیا اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہوا، پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3600۔